تو اسٹیٹ جب طاقتور ہو گئی یورپ میں تو انہوں نے انہیں کمزور کرنا شروع کیا. پھر 200 سال تک اسٹیٹ کی جنگ رہی چرچ کے خلاف, کلیسا کے خلاف. انہوں نے چاہا کہ یہ جو ان کی قوت کو شارٹ کرتے 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 اور ان کے اثرات کو ختم کرتے کرتے بند کر دیتے چرچ کی بلڈنگ کے اندر. ریچول سروسز جو ہیں فار سنڈے سروسز, ان کو اب زمین سے نکال دیں, گھروں سے نکال دیں, گلی کوچے سے نکال دیں, ان کے اثرات کو ختم کر دیں. تو اسٹیٹ نے جب چرچ کو, کلیسا کو کمزور کرنا شروع کیا تو سائنس کو آٹومیٹیکلی موقع ملا, تحقیقات کو, سائنسدانوں کو کہ آگے بڑھیں. اب سائنسدانوں کے ذہنوں میں چرچ کے خلاف, مذہب کے خلاف, کیونکہ نام نہاد مذہب کے نمائندے وہ تھے, نفرت ہو چکی تھی. کئی سو سال کا رویہ, آپ اندازہ کریں 1000 سال تک سائنس کو آگے نہیں بڑھنے دیا, روکے رکھا, کتنی نفرت ہوگی. تو جب چرچ کمزور ہوا تو پھر سائنسدانوں میں کئی اٹھ کھڑے ہوئے مذہب کے خلاف. یہ رد عمل اصل میں خدا کے خلاف نہیں تھا, اصلاً انکار خدا نہیں تھا, نہ انکار مذہب تھا. اصل خدا کے سو کال نمائندگان کے خلاف, کلیسا کے خلاف. اور کلیسا چونکہ مذہب کا روپ دھارے ہوئے تھا, اور کلیسا کا نام مطلب یہ ہے کہ یہی خدا ہے. وہ نفرت اتنی زیادہ تھی, جب ریونج پر آئے, دیکھا کہ دشمن کمزور ہو گیا, انہوں نے کہا اب خاتمہ کرو. تو جب انتقام پر آئے تو انہوں نے کلیسا کا انکار کیا, چرچ کا انکار کیا. اور انکار یہاں تک نہیں, جب نفرت اور رد عمل اور انتقام ہوتا ہے تو بندہ حدیں توڑ کے آگے چلا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا جس خدا کے نمائندے تھے اس کا بھی انکار کرو, جس مذہب کے نام کو ایکسپلوئٹ کرتے تو اس کا بھی انکار کرو. تو پھر کئی سائنسدان, سب نہیں, کئی سائنسدان اس کلیسا کے خلاف رد عمل میں, یورپ کے چرچ کے خلاف رد عمل میں خدا اور مذہب کے منکر. یہ 200 سال تحریک چلی, 200 سال. یہ 2 پوائنٹ کمپلیٹ ہوئے. اب تیسرا پوائنٹ سمجھیں, اس سے آگے تیسرا سٹیپ. 200 سال جب سائنس طاقتور ہوئی, ادھر ریاست بھی کمزور کر رہی تھی چرچ کو. دیکھیے نا, اب اسٹیٹ نے سائنس کے ساتھ الائنس کر لیا, کیونکہ سائنسدان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اسٹیٹ کو, سائنٹسٹ سے کوئی خطرہ نہیں. سائنسدان ہو, فلسفی ہو, وہ تو اپنی دنیا میں مست رہتا ہے تحقیقات میں, اس سے خطرہ نہیں تھا. سو ادھر الائنس کیا, ان کو پروموٹ کیا, سپورٹ کیا, اور دونوں کا مشترکہ دشمن بن گیا چرچ یعنی کلیسا. اور کلیسا کو اس انجام تک پہنچا دیا کہ اس کو سنڈے سروسز, اتوار کی سروسز تک 4 دیواری میں بند کر دیا, اور پورے یورپ کی زمینوں سے, گھروں سے, بازاروں سے نکال دیا. اور اب آپ جائیں تو اتوار میں بھی آپ کو مذہب نظر نہیں آتا. مجھے اللہ نے موقع دیا ہے بیٹے, مشرق اور مغرب کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے سفر کیے ہیں. آپ کو ایسے ملک نظر آتے ہیں کہ ایک ایک گلی میں 2-2, 3-3 چرچ ہیں, ایک ایک گلی میں. آپ چلے جائیں, ناروے جائیں, ڈنمارک جائیں, سویڈن جائیں, یورپ کے بڑے کنٹریز میں جائیں, اسپین جائیں, اٹلی جائیں, ادھر کینیڈا بھی, امریکہ بھی چلے جائیں, ایک ایک گلی میں 2-2, 3-3 چرچ. مسجدیں بھی نہیں ہوتی ایک گلی میں 2-3, اتنا غلغلہ تھا. اور اب وہ چرچ اتوار کو بھی بند پڑے ہوتے, ایک بندہ بھی نہیں جاتا. یعنی انہوں نے انتقام لیا, یورپ کے اندر اسٹیٹ نے, ریاست نے انتقام لیا اور سائنس کو ابھرنے کا موقع دیا. تو سائنس میں کئی سائنسدان انتقام کے طور پہ, رد عمل کے طور پہ, انہوں نے صرف چرچ اور کلیسا کو ہی رد نہیں کیا, خدا اور مذہب کو بھی رد کر دیا, چونکہ اسی نام کو یہ یوز کرتے تھے. عزیزان محترم, یہ ہسٹری ہے بے خدائیت کی. یہ جو فکر ہے بے خدائیت کا اور لا مذہبیت کا اور دہریت کا, اس کی پوری تاریخ بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس پورے سینیریو میں اسلام کہیں نہیں. یہ جنگ تو ساری یورپ میں ہوتی رہی, ان ملکوں میں جہاں اسلام تھا ہی نہیں. اور نہ اسلام کی کبھی جنگ سائنس کے ساتھ رہی, نہ سائنس کی جنگ کبھی اسلام کے ساتھ رہی. اب یہ تحریک چلتے چلتے نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجموعی طور پہ اس کلچر سے مذہب کو نکال دیا گیا. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ مذہب جن تصورات پر قائم کر دیا گیا تھا مغرب میں, یورپ میں, جن تصورات پر, ان کو سائنس تائید نہیں کرتی تھی, عقل تائید نہیں کرتی تھی, شعور تائید نہیں کرتا تھا, جدید علم اس کی تائید نہیں کرتا تھا, تصدیق نہیں ہوتی تھی. من گھڑت تصورات تھے, غلط تصورات تھے, انسائنٹ تصورات تھے, جو میں نے آپ کو بتایا صدیوں, ہزاروں سالوں میں ان مذہبی طبقات نے اپنے مفادات کے لیے گھڑ کر کتابوں میں ڈال دیے تھے. ہر زمانے انسائنٹیفک تھے,
لہٰذا ان کو سپورٹ نہیں تھی عقل و شعور کی اور علم اور سائنس کی. تو یہ تحریک چل کے تو جو سوسائٹی اور کلچر گاڈ لیس ہوتا چلا گیا، خدا سے خالی ہوتا چلا گیا، مذہب کے خلاف ہوتا چلا گیا، اور وہ بالکل ایتھیسٹ ہوتے چلے گئے. وہ فکر جو یہاں ایتھیزم تک پہنچانے کا باعث بنی میرے بیٹے، اس کی ریزن یہ تھی کہ اس مذہب کی کتابوں میں سائنٹیفک حقائق نہیں تھے، اس مذہب کی تعلیمات ایسی نہیں تھی جو ریشنلی اپیل کریں آپ کو، ان کے اندر اتنی جان نہیں تھی کہ علمی طور پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، اور رد عمل تھا کلیسا کے طرز عمل کے خلاف. لہٰذا ان لوگوں نے گروپس بنائے، پھر کتابیں لکھی، پھر یہ طور طریقے بنائے، اور اس کے اوپر اب چونکہ the only living religion of the earth، زمین کے اوپر صرف ایک زندہ دین و مذہب وہ اسلام ہے، تو اسلام اور سائنس کی تو جنگ ہی نہیں تھی. اسلام کی کتاب میں تو سائنسی دلائل تھے، اسلام کے دیے ہوئے تصور خدا میں تو کوئی نقص نہیں تھا، اسلام کے دیے ہوئے تصور مذہب میں کوئی کمی نہیں تھی. اسلام مذہب دے، اخلاق دے، قانون دے، آداب دے، اقدار دے، ویلیو ساری کی ساری عالی شان تھی. ہمارے بچے بچیوں کو جب وہ پڑھاتے ہیں اگینسٹ مذہب، تو مذہب سے مراد ہوتا ہے وہ مذاہب جن کا میں نے ذکر کیا، جن کی سٹینڈنگ نہیں ہے سائنٹیفک اور انٹلیکچول، سٹینڈنگ نہیں، اس کے خلاف پڑھاتے ہیں. مگر اثر جب پورے مذہب پہ زد آتی ہے تو مسلمان بچے بچیوں اپنے مذہب کو بھی رگڑا دے دیتے ہیں. جب اوورآل ان ٹوٹیلٹی مذہب کا انکار کرتے ہیں تو بغیر کسی ریزن کے ناجائز طور پہ دین اسلام کا انکار ہو جاتا ہے. جب ان ٹوٹیلٹی خدا کا انکار کرتے ہیں، دراصل خدا کا انکار وہ کر رہے تھے کلیسا کے خدا کا یا کلیسا کے خدا کے نمائندگان کا. جب خدا کا انکار کرتے ہیں تو وہ جو اسلام نے جس خدا سے متعارف کر اس کا انکار بھی بغیر وجہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ ایک فتنہ ہے میرے بیٹے، اس میں حد قائم کریں، بیٹے اور بیٹیاں فرق قائم کریں. تو جب سائنس جیتی، جدید علم جیتا اور چرچ کو شکست ہوئی، تو پھر مذہب کے خلاف اور خدا کے وجود اور اس کے ایمان لانے کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی، جس میں آپ حصے دار نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہونا چاہیے. اور اس لیے نہیں، یورپ کے اندر ڈارک ایجز 1000 صدیاں اندھیرے کی صدیاں تھیں. اس وقت پوری روئے زمین پر انسانیت کو اسلام نور پھیلا رہا تھا، اسلام نور پھیلا رہا تھا. تو یہ تاریخ صدیاں یورپ میں تھی، مسلم دنیا میں نہیں تھی. اب وہ پڑھاتے ہی نہیں یونیورسٹی میں وہ پیریڈ. لیکن میں نے یونیورسٹیز کو پڑھایا ہے، اور میں نے ویسٹرن یونیورسٹیز میں لیکچر دیے ہیں اور انٹریکشنز کیے ہیں، اور ہزارہا کتابیں ان میں سے گزرے ہیں، پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں. بیٹے وہ ڈارک ایجز میں صرف یورپ کو لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں وہ تاریخ صدیاں نہیں تھی، اسلام میں ڈارک ایجز نہیں تھی. اب میں تھوڑا سا نقشہ آپ کو دوسرا دیتا ہوں. جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، وہ چرچ کی اور ریاست کا گٹھ جوڑ تھا اور چرچ کی حکمرانی تھی. سائنس اور علم بالکل ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی تھی، چین لگائے ہوئے تھے، زنجیریں بند کیا ہوا تھا، سائنس کو 1000 سال تک بڑھنے نہیں دیا. یہ جو ڈارک ایجز تھی، اس زمانے میں اسلام پوری دنیا کو سائنس عطا کر رہا تھا ان 1000 سالوں میں. اب مسلم دنیا سیاسی طور پہ، ریاستی طور پہ شکست کھا گئی، کمزور ہو گئی. تو جو سلطنتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا کلچر، سیولائزیشن، نالج، ہر چیز پیچھے چلا جاتا ہے. یورپ نے ترقی پائی تو یورپ ویسٹرن ورلڈ غالب آ گئی. مگر ان 1000 سالوں میں مذہب کے ساتھ سائنس کی کبھی جنگ نہیں رہی، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں مذہب سائنس کو سپورٹ کرتا تھا. یہ بات یاد رکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات. آقا علیہ السلام نے سپورٹ کیا، قرآن نے سپورٹ کیا. پہلی وحی جو اتری حضور علیہ السلام پر غار ہرا میں، اس پہلی وحی کی پہلی 5 آیتیں جو پہلی بار جبرائیل امین اترے غار ہرا میں، وہ سائنس اور علم کے موضوع پر تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جنہوں نے کریٹ کیا، تخلیق کی جس رب نے، اور جس رب نے انسان کو لیچ کی طرح، جونک کی طرح معلق وجود سے بنایا. تو پہلی وحی ایمبریالوجی کے اوپر اتری، سائنس آف ایمبریالوجی پہلی وحی. تو وہ مذہب اور وہ دین جس کی پہلی وحی سائنس اور ایمبریالوجی کو بیان کر رہی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کا علم دیا.
اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم، پین ہاتھ میں پکڑایا پہلی وحی میں، قلم ہاتھ میں پکڑو، پڑھو اور لکھو۔ تو جس اسلام اور جس مذہب کی پہلی وہی علم، پڑھنے لکھنے اور سائنس پر مبنی ہو، وہ سائنس کو کس طرح روک سکتا تھا؟ تو اسلام نے سپورٹ کیا سائنس کو، پش کیا۔ تو پہلی صدیوں میں جب یورپ بالکل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مسلمان سائنس کے چراغ جلا رہے تھے پوری دنیا میں۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دے لوں، اور بعض اوقات ہمارے نوجوانوں، بچوں کے، بیٹوں کے ذہن اس طرح خراب کیے جاتے ہیں چونکہ وہ پڑھتے نہیں نا اپنا لٹریچر۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ہی دعوے کرتے ہیں، تعلی کرتے ہیں، سب کچھ گھڑ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، سائنس بھی کہتے ہیں مسلمانوں نے ایجاد کی، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بیٹوں، یہ بات انہوں نے غلط طور پہ آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، آپ کے ذہنوں میں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہسٹری آف دا عرب، فلپ ہٹی کی۔ یہ ہسٹری آف دا عرب ہے کتاب، بہت بڑی معروف کتاب ہے بیٹے، بہت بڑی معروف کتاب ہے، پروفیسر ہٹی کی لکھی ہوئی۔ اور پروفیسر ہٹی جب بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ سائنس ترقی کر رہی تھی اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ کہتا ہے کہ بہت سارے ستارے جو دریافت ہوئے یورپین لینگویج زبانوں میں، ان کے نام بھی عرب سائنسدانوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ستارے جو آج اسٹرونومی میں یورپین ناموں کے ہیں، اس کی بنیاد بھی عرب سائنسدانوں کے نام۔ یہ اس کی صفحہ 572 ہے، ہسٹری آف دا عربز۔ 557 سے ایک چیپٹر قائم ہوتا ہے اس کا بیٹے، انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز مسلمانوں کے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں نے ڈیولپ کیا اسٹرانومی کو اور میتھمیٹکس کو، علم فلکیات اور میتھمیٹکس کو، وہ چل کے یورپ میں آیا۔ اب یہ پروفیسر ہٹی کا میں خلاصے دے رہا ہوں، ہسٹری آف دی عرب، مسلمانوں کی کسی کتاب کے نہیں دے رہا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ سب سے عظیم الشان کتاب جو مسلمانوں میں لکھی گئی، کتاب الہیئہ، بک آف اسٹرانومی، جس کے ان تمام کتابوں کے ترجمے کیے گئے لیٹن میں، اور لیٹن سے یورپین لینگویجز میں، اور یورپین زبانوں سے انگلش میں۔ تو مسلمانوں کے کیے ہوئے سائنسی کام نے صدیوں کے اندر یورپ کو سائنس کی روشنی سے منور کیا، اور اس نے پھر مثالیں دی ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز، سائنس کی ٹیکنیکل ٹرمز مسلمان عربوں کے نام پر ہیں، میتھمیٹکس کی ٹرمز کئی مسلمان عربوں کے نام پر ہے۔ وہ پھر مثالیں دیتے ہیں اپنی کتاب میں۔ اب پروفیسر ہٹی کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں، پیج 578۔ ان دا فرسٹ سینچریز آف مسلم ڈومینیشن ان اسپین، ایسٹرن کلچر flowed from a higher level into Andalusia. In the transmission of the Arab medicine to Europe، وہ کہتا ہے عرب مسلمانوں کی جو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سائنس کا علم، طب کا علم منتقل کیا اسپین، افریقہ اور کئی ممالک کے ذریعے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کنسٹنٹائن تک پہنچا، یورپ تک پہنچا، طب کا علم، سائنس کا علم، میڈیسن کا علم، اسٹرونومی کا علم، میتھمیٹکس کا علم، آگے آتا جائے گا فزکس کا علم، مختلف سبجیکٹ، یہ مسلمانوں کے سائنسدانوں کی کتابوں کے ترجمے ہو کر یورپین زبانوں میں یورپ میں منتقل ہوئے۔ زہراوی کی کتاب التصریف اور ابن سینا کی کتاب القانون، یہ 17 مرتبہ کیمبرج تک انگلش زبانوں میں اور یورپین زبانوں میں ٹرانسلیشنیں ہو چکی تھیں، اور پڑھائی جاتی تھی کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، یورپ کی یونیورسٹیز میں مسلمان سائنٹسٹ کی بکس۔ آج سے 300-400 سال تک ٹیکسٹ بکس تھیں مسلمان سائنسدانوں کی، اس دور میں لکھی گئی تھی جب یورپ اپنے 1000 سال کو ڈارک ایجز، تاریک زمانہ کہتا۔ تو یہ پوری کتاب، اس کے اندر چیپٹرز ہیں پڑھنے والے جو حقائق بیان کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو چند ایک نام ہی اگر گنوا دوں تو آپ حیران ہوں گے کون کون سے سائنسدان تھے کہ جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو مسلم سائنٹسٹ سائنس کو سپورٹ کر رہے تھے، سائنس کو پروموٹ کر رہے تھے، سائنٹیفک ریسرچ ڈیولپ کر رہے تھے، اور پوری دنیا تک سائنس کا علم پہنچا رہے تھے۔ جابر بن حیان، یہ ماڈرن کیمسٹری کا بانی ہے، کیمسٹری کا، اس نے میئرمنٹ کے جو کیمیکل بیلنسز دیے، فزکس کو پروموٹ کیا، میکینکس کو پروموٹ کیا،
میڈیسن میں کلینکل پیتھولوجی کو اس نے پروموٹ کیا. یہ جابر بن حیان، اور یہ شاگرد تھا سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا. اندازہ کرنا، یہ جابر بن حیان ہے، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کا شاگرد. اسی طرح ابو یوسف الکندی، اس نے زمین کے مختلف پارٹس کی تحقیق کی، آبزرویٹری ڈیولپ کی، سائنس کے مختلف شعبہ جات ہیں اس کو ڈیولپ کیا. اس نے حنین بن اسحاق تھا، اس نے پھر سائنس کی دی. ثابت بن قرہ تھا، میتھمیٹکس میں، فزکس میں، میڈیسن میں، ایسٹرونومی میں اس نے ایجادات کی. الخوارزمی تھے، اس نے الجبرا میں تحقیقات کی، ایسٹرونومی میں، علم فلکیات میں کی، کمپیوٹیشن میں کی، جیوگرافی میں کی، آبزرویٹری بنائی. رازی تھے، کلینکل فزیشین تھا بہت بڑا، اس نے آبزرویٹری میں کام کیا. اس نے بے شمار سائنسی علوم، ٹائم اور سپیس کے اوپر کام کیا، فزکس میں کام کیا اور کیمسٹری میں کام کیا. ابو نصر الفارابی، اس نے کتابیں لکھی بے شمار سائنسز کی. ابو الحسن المسعودی، اس نے سائنس کے، اینتھروپولوجی کے، جیوگرافی کے اور جیالوجی، علم ارضیات، اس پر سائنسی تحقیقات کو آگے بڑھایا. ابو علی سینا میڈیکل سائنٹسٹ تھا، فزیشین تھا، جس کا میں نے ذکر کی القانون کو 16 سے 20 مرتبہ چھپی اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیز میں شامل نصاب رہی کئی صدیوں تک. آبزرویٹری اس نے بنائی اور اس نے پھر مختلف ٹائم کے پرنسپل اس نے وضع کیے. اور پھر ابو ریحان البیرونی ہیں، اس نے پھر بے شمار کتابیں میتھمیٹکس میں لکھی، ایسٹرو فزکس میں، یہ جو آج علم ہے جس کو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے اور آج کریں گے، کائنات کا، ایسٹرو فزکس میں لکھی، جیوگرافی میں لکھی، اینتھروپولوجی میں لکھی، زمین کی موشن پہ اس نے گفتگو کی اور اس نے فزکس کے اوپر ساری اس کے مومنٹم کی ڈیٹیلز دی. ابو القاسم آئے، انہوں نے آبزرویٹری پر کام کیا، میتھمیٹکس کو ڈیولپ کیا، کیمسٹری کو، ایسٹرونومی کو. اس طرح یہ سارے سائنسدان آتے رہے، مکینکس پر کام ہوئے، ہائیڈروسٹیٹکس پر کام ہوئے. یہ تعلق تھا سائنس اور مذہب کا کہ امام غزالی جیسے لوگ، ان کے قریب ترین دوست عمر خیام سائنٹسٹ تھا، ایسٹرونومر، قریب ترین دوست، سب سے قریب، ہر وقت ساتھ بیٹھتے تھے. امام غزالی اور عمر خیام، وہ سائنٹسٹ ہے، یہ امام علم اور امام معرفت ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی، ان کا قریب ترین دوست پورنیا کے اندر اسپرازی تھا، ایسٹرونومر تھا، سائنٹسٹ تھا، ہر وقت آپس میں ملتے. یعنی بڑے بڑے ائمہ، عرفاء، محدثین، فقہا، اسکالرز، وہ سائنس دانوں کے دوست تھے اور مل کے جوائنٹ وینچر کر کے تائید کے ساتھ، یعنی مذہب سپورٹ کرتا تھا سائنس کو اور سائنس مذہب کو، دین کو سپورٹ کرتی تھی. خیام الجبرا کا ماہر تھا، میتھمیٹیشین تھا، سائنٹسٹ تھا، پوئٹ بھی تھا. پھر اس طرح ابن رشد آ گیا، پھر نصیر الدین طوسی آ گئے، پھر شیرازی آ گئے. میتھمیٹکس میں، میڈیسن میں، جیوگرافی میں، جیومیٹری میں، ایسٹرونومی میں انہوں نے سب نے کام کیا. الغرض پھر ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس دور میں جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس دور میں انہوں نے سائنس کو پروموٹ کیا. اب یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، The Influence of Islam on Medieval Europe، یہ مونٹگومری واٹ کی ہے، بڑا نامور یہ اورینٹلسٹ ہے، اسکالر ہے، کرسچن، بہت کتابوں کا مصنف ہے. اس نے کتاب لکھی ہے کہ میڈیول، وسطی زمانے کے یورپ پر اسلام کا انفلوئنس کتنا تھا، اسلام کے علوم نے اور سائنسز نے کتنی روشنی مہیا کی یورپ کو، اس پر کتاب لکھی. میں اپنی مسلمانوں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اس کی وہ ڈیٹیلز لکھتے ہیں. ایک دو جملے میں پڑھتا ہوں صرف، یہ مونٹگومری واٹ کے، وہ کہتا ہے the continued dependence of Europe on Arab medicine until the 15th and 16th centuries is shown by the list of early printed books. وہ کہتا ہے مسلسل اثر رہا اسلامی میڈیسن کا پورے یورپ پر، بلکہ یورپ انحصار کرتا رہا صدیوں تک. اور کہتا ہے اس کا ثبوت اس وجہ سے ملتا ہے کہ صدیوں تک مسلمان سائنٹسٹ کی کتابیں یورپ کی زبانوں میں پرنٹ ہوتی اور یہاں کے کالجز میں پڑھائی جاتی تھی. پھر اس نے اس کے بعد
مسلمان سائنٹسٹوں کے لکھے ہوئے انسائکلوپیڈیا بیان کیے ہیں، اور ابن سینا کی چیزیں بیان کی ہیں، اس نے حنین کی بیان کی ہیں، رازی کی بیان کی ہیں، پھر وہ ساری ڈیٹیل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ a statistician has argued that the numbers of references in the standard early European works show conclusively that Arab influence was much greater than Greek. وہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں جو تحقیق کی گئی ہے، اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں کہ یورپ پر سائنس کے اتنے اثرات گریک سے نہیں ہوئے، یونان کے جو لیگیسی تھی یورپ کے لیے جو جڑا ہوا، اس کے اتنے نہیں ہیں جتنے اثرات عرب انفلوئنس کے ہوئے مسلمانوں کے سائنس کی ڈیولپمنٹ میں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ ابو سینا کی جو کتابیں ہیں یہ یورپ کے سائنٹسٹوں نے اپنی کتابوں میں 3000 سے زائد مرتبہ اس کے حوالے دیے ہیں۔ ابن سینا یہ مونٹگومری واٹ لکھ رہا ہے پیج 68 پر، اور کئیوں کے ہزار بار دیے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے ان شارٹ یورپین میڈیسن in the 15th and 16th centuries was still little more than an extension of Arab medicine. وہ کہتا ہے 16ویں صدی تک یورپ کا جو علم طب تھا، سائنس تھی، وہ تھوڑی سی ایکسٹینشن تھی، بس معمولی سی، ورنہ سارا مواد مسلمانوں کے جو سائنس دانوں کا دیا ہوا تھا عرب میڈیسن کا۔ یہ میں نے آپ کو مونٹگومری واٹ کا کوٹ کر دیا۔ یہ کتاب ہے سر تھومس آرنلڈ۔ میں نے ایسے نمونے کی چند کتابیں ابھی بیٹھے بیٹھے نکالی، ورنہ سینکڑوں کتب ہیں یورپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں آتھرز کی ان حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے۔ تو یہ دا لیگیسی آف اسلام اس کی کتاب ہے، سر تھومس آرنلڈ، جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، دا لیگیسی آف اسلام۔ وہ بیان یہ کرتا ہے اس کے اندر کہ جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، یہ بات سمجھے، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، سائنس روکی ہوئی تھی، مذہب کا ہولڈ تھا، اس وقت مسلمان پوری دنیا کو سائنس اور علم اور شعور دے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کانسٹینٹینوپل استنبول میں 80 مساجد ایسی تھیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں سائنس کے مینوسکرپٹ تھے اور علم کے مصفدات تھے۔ قاہرہ میں تھے، ڈماسکس میں تھے، دمشق میں، موصل میں تھے، بغداد میں تھے، ایران پرشیا میں تھے، انڈیا میں تھے۔ اور وہ کہتے ہیں during the last few years the mass of material recovered has gone far to subvert our former conception and has thrown a flood of new light on the early history of scientific thought in the Islamic world. وہ کہتا ہے اب معلومات آج وہ ملی ہیں کہ ہمارے تصورات ہی بدل گئے ہیں، سارا کچھ اسلامی دنیا سے آیا ہے سائنس کا، جس سے یورپ نے روشنی حاصل کر کے ترقی شروع کی ہے۔